تو ایک عالم دین جو محراب اور منبر بھی سجاتا ہے اس کے پاس 40-50 طلباء سبق کے لیے ٹھہرے رہتے ہیں. تو نمازی کہتے تھے کہ ہمارے گھر کھانا پکے گا دوپہر کو، ان کے لیے بھی روٹی سالن پکائے گا، لیکن ہم ہوں گے نہیں، کام پہ جا چکے ہوں گے. کوئی طالب علم چلے جائے لے آئے کہ ٹھیک ہے. دوسرا کہتا تھا ہمارے گھر بھی، تیسرا چوتھا. اس طرح پر فیصلہ ہوا. طالب علموں نے وظیفہ، جس کو یہ لوگ زیرہ کہتے ہیں، اس کو جمع کرنا شروع کیا. یہ سوال نہیں ہے، یہ امداد باہمی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پجبیری بڑے بزرگ اور عالم ہیں، لیکن بعض چیزوں میں زیادتی کر رہا ہے. یہ سوال نہیں ہے، یہ اپنا تعاون آپ کا مسئلہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں انصار رہتے تھے، ان کے ہاں بھیڑ بکریاں ہوتی تھی. وہ کبھی کبھی بکرا کاٹتے تھے، کبھی بھیڑ، اور گوشت ہمارے گھر بھیج دیتے تھے، اور بکریوں کا دودھ ہمارے گھر دیتے تھے. تو جیسے آج لوگ مسلمان مسجدوں میں طالب علموں کے لیے بکرے، مینڈے، اونٹ، گائے بہن مہیا کرتے، یہ عین صحابہ کی سنت ہے. بخاری شریف سے ثابت ہے، پیغمبرانہ اعمال ہے. شیخ القرآن صاحب کو پتہ نہیں کیوں یہ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. آپ نمازوں کے بعد مہمانوں کو بانٹ دیتے، کیونکہ باقاعدہ انتظام تو نہیں تھا. تم 10 لے جاؤ، تم 15 لے جاؤ، اور اپنے گھر آپ 20-20، 100 کے قریب لے کے جائے. آپ کا گھر بھی ایسا گھر تھا. 11 بیویاں تھی، ایک بیٹی تھی، 12 گھروں کا کھانا تیار ہوتا تھا. جو بھی ہو جس سے تیار ہوئے پلو تو بیدار سے باندھے دا پلو اڑا دے. کھانے میں اچھے برے کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. کھانا تو ایک ضرورت ہے، بشری ہے، اس کو پورا کرتا ہے. اس لیے حضرت جابر نے غزوہ خندق کے موقع پر 8-10 آدمیوں کا کھانا پکایا. آپ نے 300 آدمیوں کو بلا لیا اور وہ سب کے لیے کافی ہو گیا. آپ کا معجزہ تکثیر طعام کا صادر ہوا. آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ کھانا اور پینا آپ کی نسبت سے بڑھ جاتا ہے. آج بھی اللہ نے اس دور کے باوجود دینی اداروں کو جیسے مالا مال کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا معجزہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس میں بڑے واقعات بھی پیش آئے. تو آپ کا یہ چندہ دینا، کبھی سوچنا کہ طلبہ کے کھانے کا انتظام کرے، یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کچھ لوگوں کی مذمت کی اور فرمایا ہے وَلَا يَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کی فکر ہی نہیں کرتے تھے، نہ ان کو یہ خیال تھا. ہمارے محلے میں چونکہ اللہ نے کافی وقت دیا ہے، 45 سال فقیر و عاجز کے یہاں پورا ہو رہا ہے. نصف صدی گزر گئی. تو مجھے کہتے تھے ولیمہ ہے، یہ پروگرام ہے، یہ کارڈ ہے، آپ کھائیے. وہ میں نے کہا پھر اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ ولیمہ اچھا ہونا چاہیے یا برا؟ کہا نہیں اچھا ہونا چاہیے، تبھی تو آپ کو بلا رہے. میں نے کہا نہیں، پیغمبر کہتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے یدعى لها الاغنیاء، کہ صرف مالداروں کو بلائے، ویترک الفقراء، فقراء و مساکین کو چھوڑ. میں کہتے ہیں یا کتنے دیکھ بھیجو گے؟
ہے تو 800 طالب علم ہے، 1000 طلبہ ہے. تو وہ سب مسلمان لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں. وہ کہتے بہت اچھا، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک دن پہلے ان کی دعوت کرتے ہیں، 10-15 دیگ بیچتے ہیں. تو بہت اچھا ہے. ہم ان دیگوں میں بڑھا دیتے ہیں اور ان کے لیے اتنے بیچ دیتے ہیں. تو یہ بتانا پڑے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم اور دیگر کتب میں بھی تخریج ہو چکی ہے. بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے کہ جس میں صرف مالداران اور غریب اور مسکین کی کوئی پرواہ نہ، نہیں غربا اور مساکین کو بھی، طلباء علماء کو اور اچھے پڑوسیوں کو، نمازیوں کو، ان کو بھی کہے کہ آپ بھی آئے، ہمارے مہمان ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جہانگیری میں ایک اچھے اور متمول گھر میں کوئی پروگرام تھا. میرے والد صاحب سے کہا تھا کہ آپ آؤ گے. والد صاحب نے کہا میرا تو کام ہے، زمینوں پر جاؤں گا. میرا کہا کہ یہ لڑکا ہے، یہ گھر پہ رہتا ہے کیونکہ آج کل اس کے اسکول کی چھٹی ہے، یہ آ جائے گا. میں وہاں چلا گیا، 30-40 اور مہمان بھی تھے اور میں اس محلے کا آدمی تھا. مجھے بڑی شرم آئی کہ تم یہاں کائے کے لیے آیا، کام وام کچھ بھی نہیں تھا، صرف کھانے کے لیے بٹھایا تھا کہ بے خیر و برکت کا کھانا ہو جائے. تو میں نے کسی بہانے ان سے گزارش کی کہ میں گھر جا رہا ہوں، ہمارا گھر دریا کابل کے کنارے ہے، تو بعد میں دیکھیں گے. مقصد میرا وہاں سے اٹھ کے بھاگنا تھا کہ یہ تو سب مہمان ہیں، عزت والے لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کس گاؤں کے؟ تم کہتے لیے ان کے ساتھ چیزیں کھاتے ہو. آپ یقین کریں مسجد میں بیٹھے اللہ کے محترم و مکرم دن ہے، ملائک موجود ہے، لفظ بلفظ لکھ رہے ہیں. آج تک مجھے وہ حاجی صاحب یاد ہے، بھولوں گا نہیں کہ میں نے دریا کے کنارے استنجا کیا، وضو کیا اور پھر میں گھر روانہ ہونے لگا تو وہ راستے میں کھڑے تھے. اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، آپ یہاں آئیں گے اور بیٹھیں گے تو یہ کھانا کھانا ہوگا. مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے گئے. کہا سر آپ طالب علم ہیں، ہمارے محلے کے ہیں، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، میری بہت عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت کے خاوند پیدا کیے ہیں جو ہمیشہ عزت عطا فرماتے ہیں. تو میرا مطلب یہ کہ اسلامی مسئلہ تو یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک محسوس ہوئی. یہ امتحان تھا اور آپ نے اختیار کیا تھا. آپ کا افتقار جو تھا اختیاری تھا، فقہاء محدثین کہتے ہیں. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ابوبکر صدیق آئے اور وہ بھی اسی طرح تھے. عمر آئے، وہ بھی اسی حال میں تھے. ابتدائے اسلام تھا، بہت مشکل مسئلہ تھا. وے پاک پیغمبر مو پر اسلام دیر کڑے دلے رو رمیڑیا منترا دے. پاک پیغمبر اور صحابہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. ہمیں اور آپ کو تو تیار ملا ہے. تینوں نے کہا کہ ابو الحیثم انصاری کے گھر چلتے، اس کا گھر بڑا پکوان کا ہے، مہمان وغیرہ بڑا شوق سے رکھتا ہے. خود تشریف لے گئے، بے تکلف ساتھی تھے. پشتو میں کہتے ہیں کہ وہ جب اس طرح آ جاتا ہے نا تو کہتے ہیں اس کے 2 افسار ہیں. جن کو میں نے بلایا ہے اور آیا اس کا ایک افسار ہے. جو بن بلاوے آیا ہے دوستی کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے، اس کے 2 افسار ہیں.
وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ہم نشین میرے جب ایام بلے آئیں گے، ہم نشین میرے جب ایام بلے آئیں گے، بن بلاوے میرے گھر آپ چلے آئیں گے۔ الحمدللہ۔ ایک عالم دین آیا، ہم اپنے ساتھی ہو گئے اور مجھے کہا چائے وائے نہیں، چائے وائے رہنے دو، کھانا کھائیں گے اور آرام سے کھائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، کافی وقت لگائیں گے، ہم ہمارے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر تیرے الفاظ گل شکری آستارا خبری روغ ملغالے رہے۔ میں نے ساتھی کو کہا الحمدللہ۔ جاتے وقت ان کو میں نے ایک لفافہ اس میں 8-10 ہزار ڈال کر دے دیے۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ دو باتیں واضح ہیں، ایک آپ نے میرے گھر کو اپنا گھر سمجھا، اور دوسرا آپ نے مجھے موقع دیا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر بوجھ ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں مزید ہدیہ بھی اس میں سے پیش کرتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ نے کمال کیا ہے، مجھے کتنی شان و شوکت بخشی ہے۔ وہ شیخ سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سیر کے لیے نکلا اور بہت دور چلا گیا، واپسی بہت مشکل سے ہو رہی تھی اور رات کا وقت ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ یہ قریب میں کوئی ملنگ رہتا ہے، اس ملنگ کے یہاں جاتا ہے۔ ملنگ بھی سارے ملنگ نہیں ہوتے، ایسے ملنگ بھی ہوتے ہیں کہ یہ سارا جہان ان کے کشکول میں ہوتا ہے۔ ملنگ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بڑے اکرام کیے، جو اس کے پاس ٹکڑے مکڑے تھے وہ سب گرم کر کے اور بادشاہ سلامت کے آگے رکھے۔ صبح جب بادشاہ اجازت لے کے روانہ ہو رہا تھا تو ملنگ بادشاہ ناچنے لگا اور یہ شعر پڑھتا تھا، اللہ اللہ۔ قدر شوکت سلطان گشت چیزیں کم، قدر شوکت سلطان گشت چیزیں کم، از التفات بمہمان سرائے دہکانے۔ بادشاہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئی، ایک غریب مسکین کے مہمان مہمان ہو جانے سے۔ کلائے گوشے دہکان بآفتاب برست، کہ سایہ برسرش انداز توت سلطانی۔ لیکن غریب مسکین ملنگ کے پگڑی کا پیچ آسمان سے باتیں کرنے لگا، خوشی سے کہ آپ جیسے نے کرم فرمایا۔